اگر ہم فکر حسین سے نام کی حد تک بھی آشنا ہوتے تو آج ہر گلی و کوچے میں سوائے علی و فاطمہ کے کچھ نہ ہوتا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال مولانا الصادق عليه السلام لفاطمة عليها السلام 9 أسماء عند الله عز وجل۔ صلوات محمد وآل محمد۔ بزرگان محترم اور برادران ارجمند، جناب امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ایک فقرہ ہے جس کو اس وقت کی گفتگو کے لیے بطور عنوان اخذ کیا جا رہا ہے۔ کل کی مدرسہ امام کی ایک تقریر میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، خود کلام معصوم کے سلسلے سے۔ اس میں سے دو ایک چیزیں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بعنوان طالب علم تمام خطابات ائمہ کے مخاطب اول قرار پاتے ہیں، اور جہاں جہاں ہم جا کر کے پیغام کو پہنچاتے ہیں وہ مخاطب دوم قرار پاتے ہیں، یا یوں کہوں کہ بلا فصل ہم مخاطب ہیں کلمات امام کے، اور وہ لوگ بالواسطہ مخاطب ہوں گے کلمات امام کے۔ لہٰذا ان کی ذمہ داری کچھ اور ہے، اور
ہماری ذمہ داری کچھ اور ہے. وہ جس حدیث کو بھی سن لیں گے اسے نقل کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن ہم جس حدیث کو پڑھ لیں اسے نقل کرنے کا حق نہیں رکھتے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں مولانا صاحب سے مجلس میں یہ بات سنی تھی، لہٰذا ہم اس کو نشر کر رہے ہیں یا نقل کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے محض یہ کہ ہم نے فلاں کتاب میں یہ بات پڑھی تھی لہٰذا ہم نقل کر رہے ہیں. نہیں، چند منٹ کی گفتگو آپ کے سامنے بس کر کے بات کو تمام کر رہا ہوں تاکہ ترجمہ ہو جائے حدیث کا. لفاطمۃ علیہ السلام تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل. بی بی کے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں. اب یہ اتنی تعداد کیوں ہے، کیا ہے، یہ سب مجھے نہیں معلوم، یا دوسرے لوگ اس پر بحث کریں جو لوگ جانتے ہیں. اتنا مجھے معلوم ہے کہ سب سے بڑی عدد کا نام ہے 9. 9 سے بڑی عدد نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد عادات تکرار ہونا شروع ہوتے ہیں، ترکیب ہونا شروع ہوتے ہیں. سب سے بڑی عدد ہے 9. اور 9 کی عدد کی خاصیت یہ ہے کہ کبھی اپنی حیثیت کو کھوتی نہیں ہے. چاہے جتنے سے آپ ملٹیپلائی کیجئے آخر میں 9 بچے گا جا کر کے. یہ علم العداد والے بیان کرتے ہیں جس سے بحث نہیں. لفاطمۃ علیہ السلام تسعۃ اسماء عند اللہ. کیا معنی اس حدیث کے؟ سمجھ میں آئی؟ ہمارے میرے تو نہیں آئی، لیکن میں چونکہ حوض میں بیان کر رہا ہوں لہٰذا اچھی بات ہے کہ یہاں لوگ سمجھا سکتے ہیں آرام سے. کیا مطلب کہ جناب سیدہ کے 9 نام ہیں: فاطمہ، صدیقہ، طاہرہ، مبارکہ، زکیہ، رضیہ، مردیہ، محدثہ، زہرہ، جو امام صادق نے بیان کیے. 9 نام ہیں. کیا ہے یہ 9 نام؟ کیا معنی ہے ان 9 نام کے؟ کیا چیز ہے یہ اسماء؟ یہ بالکل اسی طریقے سے نام ہے کہ جیسے ہم نام رکھتے ہیں. مثلا کوئی ایسی ہی کیفیت ہے یہ بی بی کے نام کی بھی جو ہمارے یہاں ہوتی ہے. ہمارے یہاں نام کا مطلب ہے محض اشارہ. ایک اشارہ ہے اس ذات کی طرف کہ جس کے لیے یہ نام رکھا گیا. اسم اپنے مسمى کی طرف اشارہ ہو بس. آیا اس اشارے میں مطابقت بھی ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے؟ ضروری نہیں کہ مطابقت ہو. ایک جگہ ہم نے مطابقت کی مثال دی تھی، جو 2-4 لوگ اس نام کے بیٹھے ہوئے تھے، مصیبت آئی بعد میں، تو لہٰذا جو ہے وہ آپ مثال بھی نہیں دے سکتے کہ ممکن ہے کسی کا نام موجود ہو. تاریخ سے مثالیں دیجئے کم از کم، ادھری جائے بات، ادھر نہ آنے پائے. کتنے ہیں تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھیے. عبداللہ مطابقت ہے نام سے. اسم اپنے مسمى سے مطابقت کرے یہ ضروری نہیں ہے ہمارے یہاں. کیوں ضروری نہیں ہے؟ چونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ مسمى کیسا ہوگا. اس پر انشاءاللہ گفتگو کبھی اور وقت ہوگا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے. معلوم نہیں ہوتا. جب والدین نام رکھتے ہیں تو انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ بچہ جس کا ہم نام رکھ رہے ہیں، اسم جو رکھ رہے ہیں اس کا، یہ اس اسم کے مطابق یہ مسمى ہو پائے گا یا نہیں معلوم ہوتا. اور اب تو وہ زمانہ آ گیا، جو میں نے کئی جگہ پہ جملہ کہا کہ وہ زمانہ آ گیا کہ اگر وہ اس اسم سے مطابقت نہ ہی کرے تو بہتر ہے. چونکہ ایسے نام رکھے جاتے ہیں کہ جو مہمل سے بھی آگے کی کیفیت ہیں، مہمل سے بھی آگے جا رہے ہیں. اب دیکھیے آپ جائیے، آپ کو تو پتہ ہوگا، ہم لوگ تو اس میں اکثر ان مراحل سے 2-4 ہوتے ہیں. آ رہے میرے پاس آئے، اے سے نام بتا دیجئے. اے سے کیا مطلب؟ کہا ہمارے سارے بچوں کا نام اے سے ہے. کہہ رہے اچھا یہ بتائیے، اب یہ یہاں کے چونکہ یہیں کی بات ہے لہذا یہاں کی نہیں کہہ دے رہا ہوں، یہ جو ابراہیم لفظ ہے اس کو ہم ابراہم کہہ سکتے ہیں چونکہ اے سے آنا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، پتہ نہیں چل رہا کہ بچوں کا نام رکھ رہے ہیں یا کوئی سیمسنگ کی سیریز چل رہی ہے. اے سے نام بتا دیجئے. یہ نام کوئی ایسا یونیک نیم بتائیے جو کسی کا نہ ہو.
ایسا یونیک نیم بتائیے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ساری باتیں وہ ہیں جو سوال ہم سے کیے جاتے ہیں ہم جیسے لوگوں سے. اور ہمارے یہاں ماشاء اللہ جو نام کی جو لسٹ آتی ہے پیپرز میں یا دوسری کتابوں میں یا جنتریز میں, اس کا آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ حال کیا ہے. کیوں ہے یہ چیز؟ کیونکہ ہم اسم کی حد تک بھی فکر اہل بیت سے آشنا نہیں ہیں. اسم کی حد تک فکر اہل بیت سے آشنا نہیں ہے. کوئی نام بتائیے اچھا سا ڈھونڈ کر کے ان کو کہ یہ نام رکھ لیجیے آپ, کہیں یہ تو ہمارے نانا کے خالی کی بیٹی کا نام ہے. اب بتائیے, یعنی اس انسان کو 1400 برس سے سال میں 2.25 مہینے مسلسل یا حسین کرتا ہے اور ہر مناسبت سے یا حسین کرتا ہے, لیکن نام کی حد تک بھی فکر حسین سے آشنا نہیں ہوا. خاندان میں ہمارے چچا کے بیٹے کا نام ہے, اور ماموں کے بیٹے کا نام ہے, اور خالہ کے بیٹے کا نام ہے, تو ہاں کوئی دوسرا بتائیے. امام حسین سلام اللہ علیہ کی فکر کیا ہے؟ جتنے بیٹے ہیں سب کا نام علی, جتنی بیٹیاں ہیں سب کا نام فاطمہ. امام حسین کی کسی بیٹی کا نام نہ سکینہ ہے, نہ رقیہ ہے, نہ کبرا ہے, نہ صغرا ہے, کسی بیٹی کا نام نہیں ہے. یہ نام نہیں ہے, یہ سارے کے سارے القاب ہیں. یا یہ القاب ہے یا ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے چھوٹا و بڑا تو لقب بھی نہیں ہوتا کسی کا, تو خالی سمجھنے کے لیے تمیز دینے کے لیے کہا جاتا ہے. جتنی بیٹیاں ہیں سب کا نام فاطمہ رکھا حسین ابن علی نے, اور جتنے بیٹے ہیں سب کا نام علی رکھا. نہ اکبر کسی کا نام ہے, نہ اصغر کسی کا نام ہے, نہ اوسط کسی کا نام ہے, سب کا نام امام حسین سلام اللہ علیہ نے علی رکھا. اگر ہم فکر حسین سے نام کی حد تک بھی آشنا ہوتے تو آج ہر گلی و کوچے میں سوائے علی و فاطمہ کے کچھ نہ ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر نام کی حد تک بھی آشنا ہو, فکر معصوم سے. اچھا نام بتائیے. خوب اچھے نام اس خاندان کے علاوہ ہوں گے کہاں آخر, اس خاندان کے. بالآخر میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا, تو اچھی خاصی طولانی گفتگو ہے. پھر وہی کہ کسی کا نام نہ ہو اس لیے نہیں کہنے دے رہا ہوں مثالیں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو ہمارے یہاں نام ایک اشارہ ہے اس ذات کی طرف. یہ اسم سے مسمى مطابقت کرے گا کا ضروری نہیں ہے. ممکن ہے کر لے, ممکن ہے نہ کرے. کیوں نہیں مانگ ہوتا ہے کہ چونکہ پتہ نہیں ہوتا. والدین جب نام رکھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کردار اس نام کے مطابق ہوگا یا نہیں ہوگا. کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو حر بن جاتا ہے, کبھی کبھی نہیں مطابقت کرتا تو عبید اللہ بن جاتا ہے. دونوں کردار آپ کے سامنے ہیں. وہاں مطابقت کر رہا ہے تو حر ہے اور امام سند دے رہے ہیں, وہاں مطابقت نہیں کر رہا تو عبید اللہ ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ تاریخ ہے. لیکن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے اسماء محض اشارہ نہیں ہے نام کی طرف. توجہ کیجیے گا, یہ محض اشارہ نہیں ہے کہ اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے 9 نام امام صادق فرما رہے ہیں تو ہم سمجھیں کہ تفنن اسماء ہے. صرف یہ کہ الگ الگ نام رکھ دیے ایک ذات کو پہچاننے کے لیے, کہ اشارہ سیدہ کا یہی ہے, کہ فاطمہ کا یہی ہے, کہ زہرا کا یہی ہے. اس طرح سے سمجھ لیں ہم کہ جیسے 9 جیسا ہم لوگ کیا بھی ایک نام 2 نام, کچھ عرفیت کچھ یہ کچھ وہ رکھ دیے جاتے ہیں. اس طریقے سے نہیں ہے, کیونکہ ان کے جو اسماء ہیں وہ مشتق ہیں اسماء پروردگار سے. توجہ کیجیے. اور اب بس یہاں پر بحث کو تمام کروں گا, اس سے زیادہ آگے گنجائش نہیں ہے وقت میں, کہ ان کے اسماء مظہر اسماء پروردگار ہیں, اور ان کی شان اور ان کی کیفیت وہی ہے جو اسم الہی کی کیفیت ہے. توجہ کیجیے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. پروردگار کے لیے بہترین نام ہے, اس کو ان ناموں سے پکارو. اگر اس کے 1000 نام دعائے جوشن کبیر بیان کر رہی ہے تو یہ تفنن در اسماء نہیں ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں. نہیں, وہ سارے کے سارے ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے جو اس اسم کے پیچھے پوشیدہ ہے.
اگر وہ رحمان اس کا نام ہے تو رحمتوں کا سمندر ہے جو اس اسم کے پیچھے پوشیدہ ہے. یہ خطابت نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، البتہ مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہے، خالی یہ سنی ہوئی باتیں جو نقل کر رہا ہوں، ورنہ وہ کس طریقے سے ہے کیا ہے. اگر اس کا نام رحیم ہے تو رحیمیت کا ایک سمندر ہے جو اس نام کے پیچھے چل رہا ہے. یہ تو اہل معنی اس کو بیان کریں اس کے معنی کیا ہیں، لیکن ہم جتنا دیکھیں اتنا بتا رہے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، خود کہہ رہا ان ناموں کے ذریعے سے اسے پکارو. اگر علم چاہیے تو کسی ایسے نام سے پکارو، اگر قصاصت چاہیے تو کسی اس نام سے پکارو، تاکہ مرتبط کرو اپنے کردار کو اس اسم پروردگار سے. توجہ کیجیے، اس اسم الہی سے مرتبط کرو اپنے آپ کو. خود جو دعائے کمیل وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ. کل شیء شوخی نہیں ہے، شاعر کا شعر خطیب کا نکتہ نہیں ہے. وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز شے سے بڑی عربی میں کوئی دوسری لفظ نہیں ہے وسیع المعنی کہ جس میں شے سے زیادہ جس کا سعہ وجودی ہو مفاہیم کے اعتبار سے. ہر چیز کو لیے ہوئے ہے، وہ ملکی ہو، ملکوت کی ہو، ظاہر ہو، خارج ہو، ذہنی ہو، کچھ بھی ہو، سب کو لفظ شے کہا جاتا ہے. وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي اسماء وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کے ارکان اور ہر شے کے رکن، ہر شے کے ستون کو تو نے اپنے اسم سے پر کر دیا ہے. توجہ کریں، اسم سے پر ہے. اور اب یہ بہت طویل گفتگو ہے کہ جو ہمارے بس کی نہیں ہے، اس کے لیے واقعاً بزرگان اس پر گفتگو کریں. یعنی کیا مطلب وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی اس میں خدا سے چیز خلق ہو رہی ہے. جی اس میں خدا سے، اس میں خدا سے کائنات آگے بڑھ رہی ہے. جی اس میں خدا سے. اور اسی آیہ کریمہ کے ضمن میں بیان کرتے ہیں جناب امام صادق سلام اللہ علیہ، نحن واللہ الاسماء الحسنى التي لا يقبل اللہ من العباد عملا الا بمعرفتنا. آپ امام فرماتے ہیں کہ ہم ہیں وہ اسماء حسنہ، ہم ہیں وہ اسماء حسنہ جس کا آیت حکم دے رہی ہے فَادْعُوهُ بِهَا، کہ ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. وہ نام ہم ہیں، وہ نام ہم ہیں. للہ الاسماء الحسنى فَادْعُوهُ، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے بہا. تو جس نام کے ذریعے سے تم کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے وہ نام ہم ہیں. اب یہ ہے متشابہات میں سے کہ نہیں؟ کیسے سمجھے اس چیز کو؟ یعنی اگر تمہیں خدا تک پہنچنا ہے کسی بھی جہت سے، توجہ کیجئے گا، اگر تمہیں کسی بھی جہت سے پروردگار تک پہنچنا ہے، وسیلہ ہم ہیں، ذریعہ ہم ہیں. نحن واللہ الاسماء الحسنى التي لا يقبل اللہ من العباد عملا الا بمعرفتنا، ہماری معرفت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں. یعنی اسماء باری تعالیٰ کے مصداق ظاہر یہ افراد ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں. یعنی اگر اس کے محمد اسم محمود کو جسم دے دیا جائے تو پیغمبر کی شکل سامنے آ جائے. وہ عالی ہے، اگر اس کے اس عالی کے اسم کو جسم کی صورت میں رکھا جائے گا تو علی بن کر کے سامنے آئے گا. اور کیا معنی ہے اس کے پھر کہ نحن واللہ الاسماء الحسنى، ہم ہیں اسماء حسنہ پروردگار. اب اس پر بہت گفتگو ہے، بس یہیں پر میں بات کو ختم کر رہا ہوں. ہم ہیں اسماء حسنہ پروردگار، اور ان میں سے 9 نام، یا یوں کہوں کہ لامحدود ناموں کی مالک ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. توجہ کریں،
لامحدود ناموں کی مالک ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. پہلا لفظ فاطمہ، اور اس کی تشریح میں بہت سی احادیث موجود ہیں، میں بالکل بھی بیان نہیں کر سکتا، بالکل وقت میں گنجائش نہیں. پہلا لفظ فاطمہ. اتدری ایو شیء تفسیر فاطمہ؟ امام پوچھتے ہیں اتدری ایو شیء تفسیر فاطمہ؟ اخبرنی یا سیدی. کیا اچھا انداز ہے شاگرد کا. ہم سے اگر کوئی استاد پوچھے تو کچھ نہ کچھ ضرور کہتے ہیں جواب میں، چاہے صحیح ہو چاہے غلط. لیکن وہ ایسا ہے جس سے امام سوال کر رہے ہیں اتدری، یعنی کم از کم ہمیں اس راوی کی اہمیت کا اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس حدیث کو امام اس سے بیان کر رہے ہیں، چونکہ ہر جملہ یہ ہر ایک سے نہیں کہتے. اور اس کے بعد پوچھتے ہیں اتدری ایو شیء تفسیر فاطمہ؟ کہ اخبرنی یا سیدی. مولا آپ بیان کریں. لِأَنَّهَا فُطِمَتْ مِنَ الشَّرِّ. الشر، اس لیے کہ سیدہ ہر قسم کے شر سے دور ہے. عجیب، ہر قسم کے شر سے دور ہے. اب وضاحت کی گنجائش نہیں ہے. ہر قسم کے شر سے دور ہے جناب سیدہ. اور جب ہر قسم کے شر کی نفی ہو جائیں تو کیا چیز ثابت ہوگی؟ خیر محض. خیر محض. چونکہ ہمارے غیر معصومین ان 14 کے علاوہ خیر و شر مکس ہے لوگوں کے اندر، مخلوط ہے خیر و شر. کوئی کتنے % شر ہے، کوئی کتنے % خیر ہے، لیکن یہ افراد وہ ہیں جو 100% خیر ہیں. جیسے امام نے کہا تھا نا، امام باقر نے انت من العلماء، جب اس نے پوچھا کہ آپ علماء میں سے ہیں یا جہلاء میں سے ہیں، تو امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں عالم ہوں تاکہ تم سمجھو کسی ایک شعبے کا عالم ہوں. امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. مطلق جہل کی نفی کر رہے ہیں. اور جب مطلق جہل کی نفی ہو تو علم لامحدود ثابت ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. مطلق جہل کی نفی سے علم لامحدود ثابت ہوتا ہے، چونکہ علم کی حد کا نام ہے جہالت. علم کی حد کو میٹر سینٹی میٹر سے نہیں ناپا جاتا ہے. علم کی حد کا نام ہے جہالت. جہاں کوئی انسان کہہ دے نہیں جانتے، بس وہیں پر اس کا علم ختم ہو گیا، حد آ گئی. لیکن جو کہہ رہا ہے کہ ہم جاہل نہیں ہیں، ختم ہو گئی بات. یعنی کیا مطلب؟ کہ علم لامحدود کے مالک ہیں. علم لامحدود کے مالک ہیں. سیدہ کیا ہیں؟ کہ شر سے دور ہیں، ہر قسم کے شر سے دور ہیں. جب ہر قسم کے شر سے دور ہیں تو خیر لامحدود کی مالکہ ہے. سبحان اللہ. خیر لامحدود کی مالکہ ہے. اور یہ ذات کہ جو ہر اعتبار سے خیر ہو. آج تک اس بی بی کا خیر مخفی ہے، ابھی تک ہم اسے نہیں سمجھ سکے. کبھی اگر وقت ہوگا تو عرض کروں گا. صرف ایک جلدی سے ایک بات اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ اسے محسوس کیجئے گا کہ یہ گوشہ رہ نہ جائے کہ جملہ صرف جلدی سے کہہ دوں. ہر اعتبار سے خیر ہے جناب سیدہ. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لائٹ جل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس سے سیاہی نکلنے لگے. یہ سورج نکلے گا کل انشاءاللہ، اس سے ہم سوچیں کہ آج سورج سے اندھیرا نکلے گا. کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا. نور محض ہے، نور محض ہے. جس رخ سے آپ سورج کو دیکھیں گے نور ہے. ہو سیدہ ہر رخ سے خیر ہیں. یعنی کسی ذات کے لیے سیدہ شر نہیں ہے. نعوذ باللہ. اب اس کے معنی آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ دیکھو جملہ متشابہ ہے. یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں تاریخ کی، اور اصل بات تک اگر آپ پہنچ گئے تو بہتر ہے. کیونکہ اگر یہ ریکارڈنگ یا کیمرہ نہ ہوتا تو شاید میں اور واضح گفتگو کرتا آپ کے سامنے. کہ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. امام حسین سلام اللہ علیہ کیا ہیں؟ خیر محض. کیونکہ اگر کوئی صفت ان 14 میں کسی ایک کے لیے ثابت ہو، سب کے لیے ثابت ہے.
کوئی بھی صفت کمال کسی ایک کے لیے ثابت ہو جائے ان 14 میں، سب کے لیے ثابت ہے۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کیا ہے؟ خیر محض، ہدایت محض ذات امام حسین سلام اللہ علیہ، ایسا ہے یا نہیں؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، امام سوائے ہدایت کے کچھ اور کرتا ہی نہیں۔ جرات کی کرنے والے نے کسی جاہل نے جہالت کی بنیاد پر، نفس کی بنیاد پر کسی چیز کو بھی آپ کہیں، میں کوئی خدا نخواستہ کوئی توہین آمیز کرنے نہیں کہنا چاہتا، ایک اصل بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جہالت کی بنیاد پر، نفس کے غلبے کی بنیاد پر، احساس دوسری طرف سے احساس جو بھی آپ سمجھ لیں اس کو، کیا کیا؟ لجام فرس حسینی پر ہاتھ ڈال دیا۔ کہتے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، گھوڑا موڑنا چاہتے ہیں، اس نے روک لیا۔ اس کام کے لیے دل چاہیے تھا، شوخی نہیں ہے۔ تمام بنی ہاشم کی موجودگی میں، حتی ابو الفضل العباس کی موجودگی میں کہہ رہا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ امام حسین نے کیا کیا؟ سکلت کا امو کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ امام جناب حر نے غلطی کی تھی مثلا، ماں سے کیا مطلب؟ یہ جملہ امام حسین نے کیوں کہا؟ دل کی تشفی کے لیے اپنی، کہ غصہ آ گیا تھا، غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے اپنے۔ توجہ کیجئے، میں سر اسی پر ختم کروں گا، ادھر نہیں جاؤں گا تاکہ آپ اسے محسوس کریں۔ اب نہیں معلوم، اور لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں گے، جگہ ہو آپ کے پاس تو مجھ سے کہا جا رہا ہے باہر سے ہو۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اچھا، جب کہا جاتا ہے کہ آگے آئیے تو ہر آدمی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، پیچھے کسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سے کہا جا رہا ہے آگے آئیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل بس یہ آخری جملہ آپ کے سامنے بات تمام، کہ امام حسین سلام اللہ علیہ نے کہا سکلت کا امو کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ مولا، اس کی ماں نے کیا کیا ہے؟ کیوں کہا امام حسین سلام اللہ علیہ نے جملہ؟ حر کو ذلیل کرنے کے لیے، حر کی توہین کے لیے، اپنے دل کے تشفی کے لیے، اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، مطلب کیوں کہہ رہے ہیں؟ سوال ہے نا، امام حسین کہہ رہے ہیں۔ کسی بھی لیے کس چیز سے امام حسین یہ جملہ کہہ ہی نہیں سکتے، چونکہ خیر محض ہیں، ہدایت محض ہیں۔ یہ جو بھی کام کریں گے صرف ہدایت کے لیے کریں گے، صرف خیر کے لیے کریں گے۔ امام حسین نے یہ جملہ خیر کے لیے کہا تھا، حر کے لیے، ہدایت کے لیے کہا تھا، حر کے لیے۔ حر کی ہدایت درکار تھی، اور امام حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، چونکہ حر اسی جملے سے ہدایت پا گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، حر کی ہدایت کے لیے کہہ رہے ہیں یہ جملہ، چونکہ ہدایت محض ہیں، خیر محض ہیں حسین ابن علی۔ اور آخر میں امام حسین نے اس کو بھی صاف کر دیا جب حر دنیا سے جانے لگے۔ صدقت امک یا حر اسمت کا حرا، تیری ماں کتنی سچی تھی۔ یعنی حر ہم نے اس وقت جو تمہاری ماں کے لیے کہا تھا وہ تمہاری ہدایت کے لیے کہا تھا، دل پہ لے کے نہ جانا، ہم پھر تمہاری ماں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ حسین ہے۔ اب یہ اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے کہ کون کس وقت ان خیر محض کے جملوں کو یا ان کے انداز کو سمجھ سکتا ہے۔ کچھ تاریخ میں وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے امام کے جملوں کو سمجھ لیا، اور کچھ تاریخ کے وہ بد نصیب لوگ تھے جو جناب سیدہ کے جملوں کو نہیں سمجھ سکے، اور اپنے آپ کو قار مذلت میں لے کے چلے گئے۔ ورنہ سیدہ تو خیر محض ہے، اور وہ خیر محض آج دنیا سے جا رہی ہے۔ خیر محض، سوچیں آپ، یعنی خیر محض کا ہم اگر صحیح سے آپ کہیں نا تو تصور بھی نہیں کر سکتے، تصدیق تو بہت دور کی بات ہے، صحیح تصور بھی ذہن میں نہیں آ پاتا۔ خیر محض یعنی کیا مطلب؟ کہ جس سے سوائے خیر کے کچھ صادر ہی نہ ہو۔ یعنی آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا کہ پسلیاں ٹوٹنے کے بعد جب جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی، بدن زخمی ہو چکا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، اس کے بعد بھی راتوں میں 40 دن تک تقریباً یا اور زیادہ
جناب سیدہ بچوں کو ساتھ میں لے کر کے مہاجرین اور انصار کے دروازوں پر جاتی ہے. مہاجرین اور انصار کے دروازوں پر جاتی ہے. کیوں جا رہی ہیں یہ؟ علی کو ضرورت ہے ان لوگوں کی؟ وہ تو آئے بھی نہیں. نہیں سیدہ خیر محض ہے. تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ لیکن کتنے ایسے بد نصیب تھے جو سیدہ کے اس عمل کو صحیح سمجھ سکے. اور نہ فقط سیدہ نے اسی زمانے کے لیے خیر کو انجام دیا، نہیں رہتی دنیا تک کے لیے خیر محض ہے تو رہتی دنیا تک کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہے. آج بھی جب کوئی ان جگہوں پر پہنچتا ہے تو رک جاتا ہے کہ آخر کون سی وہ چیز تھی جس کے لیے سیدہ اس طریقے سے راتوں کی تاریکی اس طریقے سے مہاجرین و انصار کے دروازوں پر جا رہی ہے. علی بن ابی طالب کو کسی کی ضرورت ہے کوئی ان کو امام مانے کہ نہ مانے؟ وہ کائنات کا امام ہے، دو عالم کا امام ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اسے امام مانتا ہے. کوئی اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن اس کے باوجود سیدہ جا رہی ہیں. اب میں نے کہا کہ اور واضح گفتگو کرتا، لیکن بس اس جگہ بات کو چھوڑ رہا ہوں. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، اور کتنوں نے تو جناب سیدہ کو دیکھ کے دروازہ بند کر لیا مسئلہ. اور کتنوں نے گفتگو سنی مگر جناب سیدہ کا ساتھ کیا. کیا تم غدیر خم میں بابا کے قول کو بھول گئے؟ عجیب ہے، عجیب ہے. 75 دن کی روایت کے اعتبار سے آج ہی جیسا کوئی دن تھا کہ جس دن مولائے کائنات نے دیکھا کہ بچوں کو نہلا بھی رہی ہیں، کپڑوں کو دھو آمادہ بھی کر رہی ہیں، گھر کے کام بھی کر رہی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آج طبیعت بخیر ہے. سب کچھ کر لیا، انجام دے لیا. غروب کے وقت بچوں کو لے کر کے باپ کی قبر پہ آئیں. 2 رکعت نماز پڑھی اپنے بابا کے پاس اور بابا کو الوداع کہا. بچوں یہیں بیٹھو، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، میں گھر جا رہی ہوں. بچوں کو چھوڑ دیا، خود گھر آئیں. مغرب و عشاء کے درمیان جناب سیدہ کا وصال ہے. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. مغرب و عشاء کے درمیان جناب سیدہ کا وصال ہے. گھر آئیں، مغرب و تعقیبات سے فارغ ہوئیں. کہتی ہیں اسماء میں چادر اوڑھ کے لیٹ رہی ہوں، جب تک میری آواز آتی رہے مجھ سے گفتگو نہ کرنا، اور جب میری آواز آنا بند ہو جائے تو مجھے پکارنا. اگر میں جواب نہ دوں تو سمجھ لینا کہ بابا کی خدمت میں پہنچ گئی. آج ہی جیسی کوئی تاریخ تھی. فارغ ہوئیں، چادر اوڑھ کر کے لیٹیں. تسبیح ہو تم غم دور ہو گئے. اب کوئی سبت علیہ کہنے والا نہیں رہ گیا. اے مدینے کے در و دیوار، اب سیدہ کی تسبیح تجھے سلائی لے. اے اہل محلہ اب سکون سے سونا. اب راتوں کو رونے والی چلی گئی، اب دنوں کو رونے والی چلی گئی. اب تمہارے کاموں میں کوئی مخل نہ ہوگا. اب کوئی رونے والی ذات مدینے میں اس طریقے سے نہ رہ گئی. سیدہ خاموش ہو گئی. اسماء نے پکارا ہے بنت مصطفیٰ، کوئی جواب نہیں آیا. پھر پکارا ہے اس کی بیٹی جو کائنات میں سب سے بہتر تھا، کوئی جواب نہ آیا. جلدی سے دوڑی مسجد کی طرف کہ جا کر کے مولائے کائنات کو خبر دیں. کیا دیکھا کہ سامنے سے حسنین آ رہے. 7-8 سال کی عمر ہے بچوں کی. پوچھا اسماء اماں کہاں ہیں؟ بات کو بدلنا چاہا تو کہتے ہیں تم سمجھتے ہو ہمیں پتہ نہیں ہے؟ ارے ابھی ہاتف غیبی کی آواز آ رہی تھی کہ سیدہ کے یتیم جا رہے.
ابھی عاطف غیبی کی آواز آ رہی تھی، بچے جلدی سے گھر میں آئے، کیا دیکھا صحن خانہ میں سیدہ آرام کر رہی ہیں۔ آ کر کے حسن نے اپنے آپ کو ماں کے پاؤں پر گرا دیا، حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پر گرا دیا، حسین ابن علی ماں کے پاؤں سے لپٹ گئے، کہتے اماں بولو اس سے پہلے کہ دل پھٹ جائے۔ حسین ابن علی پیروں سے چہرے کو مس کر رہے ہیں، اے اماں تیرا حسین آیا ہے اماں۔ لیکن جناب سیدہ نے کوئی جواب نہ دیا ہے، اماں بولیے اس سے پہلے کہ نیات قلب پارا ہو جائیں، لیکن جناب سیدہ کوئی جواب نہیں دے رہی۔ بچے جلدی سے دوڑے مسجد کی طرف، چونکہ بابا مسجد میں ہے۔ مولا نے آتے ہوئے دیکھا نباز فطرت علی، ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں علی، بچے کچھ کہہ تو نہ سکے، جلدی سے آ کے بابا کے کمر میں لپٹ گئے۔ بابا اماں، تاریخ کہتی ہے علی غش کھا کے منہ کے بل زمین پر گرے۔ مولائے کائنات کا بڑھاپا نہیں ہے، مولائے کائنات کمزور نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے 34 برس کے ہیں علی، 34 برس کی جوانی میں علی غش کھا کے منہ کے بل زمین پر گرے، پانی کے چھینٹے دیے گئے، جو بھی ہوا غش سے فاقہ ہوا، ان کا غش ہم جیسوں کا غش نہیں ہوتا۔ مولا کائنات گھر کی طرف چلے، چلتے چلتے بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے کون تھا جو علی کی طاقت کو لے کر اور کہتے جاتے ہیں کہ آج دوسرا رکن بھی منہدم ہو گیا، جس کے لیے پیغمبر نے خبر دی تھی کہ یا علی سیدہن 2 رکنات، انقریب تمہارے 2 رکن منہدم ہو جائیں گے۔ آج دوسرا رکن بھی منہدم ہو گیا، گھر کے اندر آئے، اس سے زیادہ نہ پڑھ سکوں گا، گھر کے اندر قدم رکھا، ارے کیا دیکھا کہ سیدہ چادر اوڑھے آرام کر۔ مجھے نہیں معلوم یہ منظر مولا علی نے کیسے دیکھا ہوگا، یہ منظر علی ابن ابی طالب نے کیسے دیکھا۔ آئے آ کر کے جنازے کے پاس کھڑے ہوئے، ایک جملہ کہتے ہیں، اے بنت مصطفیٰ، اب تک جو مصیبت پڑتی تھی تم سے کہہ کے دل ہلکا کر لیتا تھا، اے سیدہ ارے اب یہ بتاؤ علی اپنے دل کا درد کس سے کہے۔ یعنی اب وہ وقت آ گیا کہ جب علی کنویں میں منہ ڈال کے گفتگو کرے، اب تو کوئی علی کا ہمدرد نہ رہ گیا۔ بچوں سے تو علی دل کا درد نہیں کہہ سکتے، سیدہ سے بیان کرتے تھے، کہتے ہیں بی بی آج علی اکیلا ہو گیا، آج علی اکیلا ہو گیا۔ چادر ہٹائی، داہنا رخسار کے نیچے رکھے ہوئے سیدہ اس دنیا سے گئی۔ سرانے ایک وصیت نامہ رکھا ہے، اس میں وصیت کر رہی ہیں، ہذا ما اوصت بہ فاطمہ بنت محمد، یہ وصیت ہے جو فاطمہ بنت محمد کر رہی ہیں۔ ایک ایک گواہی دی، ایک ایک باتیں کی، اور اس کے بعد کہتی یا علی حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل وصلی علی باللیل، اے علی آپ غسل دیجئے گا، آپ حنوط کیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، مگر رات میں آپ مجھ پر نماز پڑھیے گا، آپ مجھے دفن کیجئے گا، مگر رات میں۔ بات کرتے لکھتے آخر میں لکھتی ہیں، اے علی میں نے آپ کو خدا کے حوالے کیا۔ آخری جملہ سن لو میرے عزیزوں، اے علی میں نے آپ کو خدا کے حوالے کیا، قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام ہو، آؤ مدینے کا رخ کرے، اے بی بی ہم غریبوں کا سلام لے لو، اے بی بی ہم غریبوں کا سلام لے لو۔